الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 اور 62 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان دو آیات کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یہاں تک کہ جب آ جائے تم میں سے کسی کو موت تو قبض کر لیتے ہیں اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سنتے ہو، اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے تیز حساب کرنے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 61 میں لفظ ہے حافظہ، یرسل علیکم حافظہ۔ تو حافظتن جو ہے یہ جمع ہے حافظ کی۔ مقصد یہ کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے فرشتے مقرر فرما دیے ہیں کہ ابھی کوئی لفظ اس کی زبان سے جیسے ہی نکلتا ہے وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی انسان سے کوئی حرکت ہوتی ہے وہ اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، گناہ کو بھی اور نیکی کے کاموں کو بھی۔ دونوں کاموں کے ریکارڈ الگ الگ ہیں۔ پھر کرامن کاتبین ہیں جو نیکیاں اور بدیاں ان کا ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی مجرم انکار نہیں کر سکے گا، اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس سے یہ غلطی، گناہ سرزد ہوا ہے۔ اگر وہ ذرا سا بھی پس و پیش کرے گا کہ یہ میں نے نہیں کیا تو اس کی ساری زندگی کا صحیفہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھیے جیسے آج کل ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید پیش کر رہا ہوں، موبائل اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، جو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ پھر موبائلز کی بھی ایک سے ایک بڑھ کر کوالٹیز ہیں، تصویر کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے، آواز کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے، اور بہت سارے ایسے سورسز ہیں جو ریکارڈ مرتب کرتے ہیں۔ آج کل تو بہت باریک چیزیں، کیمرے بھی آ گئے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تاکہ پیچھے سے ٹریفک نظر آئے اور وہ ریورس کرے۔ اسی طرح گھروں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ جاسوس ہوتے ہیں یا انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں ان کی جیبوں میں بظاہر تو وہ پین نظر آتا ہے لیکن اس میں کیمرہ فٹ ہوتا ہے، گفتگو کو بھی نوٹ کرتا ہے اور اس کی فوٹو بھی بناتا ہے۔
کیونکہ خالی گفتگو سے بات نہیں بنتی، تصویر سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ پھر وہی جب ریکارڈ دیکھے گا آخرت میں اسی طرح اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ یہ تو انسان کی تخلیق ہے اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اور اللہ کی جو ریکارڈ بن رہے ہیں وہ بڑے پکے ہیں، ایک نقطہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، بالکل ہو بہو جو انسان نے نیکیاں اور بدیاں کی ہیں آخرت میں اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ رائی برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، قرآن مجید یہی کہتا ہے، اور رائی برابر بھی اگر کوئی بدی ہوگی تو اس کی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا، نتیجتاً کسی کو کوئی نکال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں شیطان کی چالوں سے بچائے۔ بہت گناہ گار لوگ ہیں، قدم قدم پہ اس میڈیا کے دور میں خاص طور سے انسان سے گناہ ہوتے ہیں، آنکھ کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، جسم کا ایک ایک عضو گناہ کرتا ہے۔ قیامت والے دن یہ ان کو بھی زبان دے دی جائے گی اور وہ خود بولیں گے ہاں میں نے یہ کیا ہے، اس نے مجھ سے یہ کرایا ہے، اسی کی نیت تھی، اس نے جو مجھے حکم دیا ہے میں تو مجبور تھا، اس کے جسم کا حصہ تھا، اس کا محتاج تھا، اس نے جو بھی مجھے حکم دیا ہے میں نے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، جو گناہ ہو چکے ان کو معاف فرمائے، اور آئندہ جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔